بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بزرگان محترم، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونے کے الگ الگ واقعات ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ آج آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جب بادشاہ تھے اور اپنے عالی شان محل میں وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک انجانا آدمی دیہاتی کی طرح اپنا بوریا بستر لے کر محل کی طرف آیا اور دربانوں نے اس آدمی کو روکنا چاہا، اور وہ آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اندر جانے دو، میں اپنا کچھ سامان یہاں رکھ کر تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو دربانوں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا ہاں معلوم ہے، یہ مہمان خانہ ہے، سرائے خانہ ہے، مسافر خانہ ہے، یہاں میں کچھ دیر اپنا سامان رکھ دوں گا، سو جاؤں گا، مجھے راحت مل جائے گی، آرام مل جائے گا اور پھر میں چلا جاؤں گا۔ دربانوں نے کہا تمہیں عقل نہیں ہے تمہارے پاس؟ یہ بادشاہ کا محل ہے۔ کہا اچھا یہ بادشاہ کا محل ہے، مجھے نہیں پتا تھا، مجھے لگتا ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے۔ یہ سب بحث بادشاہ سلامت دیکھ رہے ہیں ابراہیم ابن ادہم، اور انہوں نے بلایا اس مسافر کو اپنے پاس اور پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بھئی یہ مسافر خانہ ہے اور میں یہاں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں یہ میں بادشاہ ہوں اور یہ بادشاہ کا محل ہے؟ کہا اچھا یہ محل ہے، میں سمجھتا تھا یہ مسافر خانہ ہے، اور حقیقت میں یہ مسافر خانہ ہی ہے۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیسے؟ کہا وہ اس طرح کہ ابھی تم یہاں رہ رہے ہو، تم جب نہیں تھے تم سے پہلے جو لوگ تھے ان میں سے کون یہاں رہتا تھا؟ کہا میرے ابا یہاں رہتے تھے۔ کہا تمہارے ابا سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہا میرے دادا رہتے تھے۔ کہا ان سے پہلے؟ کہا میرے پردادا رہتے تھے۔ اور ان سے پہلے؟ کہا ان کے ابا رہتے تھے۔ تو کہا میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک زمانے میں آپ کے پردادا کے والد رہتے تھے، پھر آپ کے پردادا رہتے تھے، پھر آپ کے دادا رہتے تھے، اور پھر آپ کے والد رہنے لگے، اور اب آپ کے والد نہیں ہیں تو آپ رہنے لگے۔ مسافر خانے میں یہی تو ہوتا ہے کہ ایک آدمی چند دنوں رہتا ہے اور پھر وہ جاتا ہے اور دوسرا آتا ہے۔ یہ مہمان خانہ ہی ہوا۔ یہ دو چار باتیں ہوئی اور پھر اچانک وہ آدمی غائب ہو گیا، گویا غیب سے کوئی آدمی رونما ہوا تھا جو حضرت ابراہیم ابن ادہم کو راستہ بتلانے کے لیے آیا تھا۔ لیکن اس کے چلے جانے کے بعد ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ واقعتاً یہ آدمی کہہ کر تو صحیح گیا ہے کہ یہ کوئی ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ عدلتا بدلتا رہتا ہے، کوئی یہاں کبھی ہے کوئی کبھی نہیں ہے، میں ہوں میں چلا جاؤں گا، کوئی اور آ جائے گا، جیسے مجھ سے پہلے لوگ چلے گئے میں یہاں آ گیا۔ تو یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے۔ اور میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ اگر ہم کہیں مہمان ہو جائیں، کسی جگہ ہم چلے جائیں اور کوئی کمرہ کرائے پر لے لیں، اور کرائے پر لینے کے بعد دیکھیں کہ اس کمرے کا کوئی حصہ بگڑا ہوا ہو، تو ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ اس کو سدھار دیں۔ کوئی کیل بگڑ گئی ہو، کوئی کھڑکی بگڑ گئی ہو تو ہم اس کو سدھارتے نہیں ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہاں 2 دن رہنا ہے پھر ہم چلے جائیں گے، یہ ہمارا تو ہے نہیں۔ واقعتاً جس طرح وہ کمرہ ہمارا نہیں، دنیا بھی ہماری نہیں ہے، ہمیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی طرف راغب ہونے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید و ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔